پورا نہیں ہوا تھا دوسرے بچے کی امید ہے، تو اس صورت میں لوگ کہتے ہیں پہلا بچہ خراب ہوگا اور دودھ بھی خراب ہوگا. فضول، بالکل غلط بات ہے. دیکھو، عورت جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اکثر حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. لیکن اگر حمل ٹھہر رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، یہ بہت صحت مند خاتون ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ حدیث میں یہ مضمون ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ جب تک ایک بچہ اپنی فیڈ مکمل نہ کر لے حمل روکو، لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی، اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا تو جو غیر مسلم اقوام ہیں، اہل فارس، ان کو نقصان ہوتا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اسی دوران پریگنینسی ہو جاتی ہے، تو نہ پہلے بچے کو کوئی نقصان ہے نہ دوسرے کو. آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ عورت یعنی بچے کو جب فیڈ کراتی ہے نا یا حمل سے ہوتی ہے تو اس کی خوراک پر توجہ دینی چاہیے. صرف بیانات سنا دینا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی جنت میں جائے گی، تو شریعت نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ اس کو کھلانے پلانے پر بھی توجہ دو. اور خوراک کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے کوالٹی والی خوراک، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی والی. آپ نے اس کو 6 بریانی کی پلیٹیں کھلا دیں تو خوراک تو پراپر مل رہی ہے، مگر یہ جیسے بعض خواتین چاہتی ہیں نا ہمارے دودھ زیادہ پیدا ہو، بچے کو پورا نہیں ہو رہا، تو ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے. وہ دودھ کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا. کوالٹی کے اعتبار سے جب بڑھے گا جب اس میں پروٹین والی چیزیں کھائی جائیں، انڈے منڈے کھائے جائیں، مچھلی وچھلی کھائی جائے اپنے خرچے پہ. اب میرے پہ فون کریں گے یار میں نے آپ کے، اس طرح بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں. بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے، اگر میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ، نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں، تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ، تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگنینسی میں ماں کے کھانے کی ہے یا بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے، جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے، دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو، اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو. وہ نہیں کھائے گی. خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی بہترین خوراک ہے، اس کو بیگم کو مشورہ دو، بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں، حلال کی کمائی ہے، یہ دودھ ہے حلال کا، ڈبے کا دودھ نہیں، بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے، اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں، گھٹلی نکال دیں. صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا، یہ کھا لے تو. کیونکہ کھاتی نہیں ہیں عورتیں، ان کو کھانا وہی ہے جو ڈبل روٹی ہیں چائے میں ڈبو کے کھانی ہے ان کو نا، تو صحتیں برباد خود کی ہوئی ہیں. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا تو آپ میں کارب جو ہے نا گلوکوز کی وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک ختم. جو پروٹین چاہیے تھے اب وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو دودھ میں جو پروٹین، پھر بچے بیمار ہوتے ہیں اس خراب دودھ کی وجہ سے، پھر ڈاکٹروں پہ خرچہ، ایک عذاب میں پڑ گیا. دیکھو جو آپ بکری پالو نا، جو بکری کا بچہ ماں کی فیڈ پہ ہوگا، جوان ہونے سے پہلے ڈاکٹر کی تک جانے کی ضرورت، ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوگا. جو بچہ ماں کی فیڈ پر ہو اور ماں کا دودھ صحت مند ہو، وہ صحیح چیز کھا رہی ہو، ڈبل روٹیاں پاپے نہ کھا رہی ہو، تو وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب خرابی کہاں آ رہی ہے؟ فیڈ میں خرابی ہے. یا تو دودھ نہیں مل رہا اس کو، یا ڈبے کا لگوایا ہوا ہے، یا دودھ تو ہے مگر وہ دودھ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی کمی پوری کرے. وہ دودھ جو ماں کھائے گی وہی دودھ بنے گا نا. تو پاپے کھا کے جو دودھ بنتا ہے تو بچہ پاپے جیسا ہی ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. سمجھ رہے ہو؟ تو بات ختم کر جی. اچھا میں بتا رہا ہوں، اس پہ بات کر رہا ہوں ابھی، یہ جلدی سے مکمل ہو جائے نا، یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اگر ایک بچے کے بعد حمل ٹھہر گیا تو گرانا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. روکنے کی اجازت ہے، وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. اور روکا اس بیس پہ جانا، کوئی اگر کہے کہ بھی ایک بچہ ہے فوراً دوسرا، عورتیں 6-7 بچے ہو گئے، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، اس بیس پہ اگر کوئی ایک وقفہ کر لیتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے، ٹھہرنے کے بعد اب اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حیات اور زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. جب اللہ نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے نا تو اب اس کی آپ نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک انسان کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہیں. ہاں، لائن مین سے لے کے آ رہی آواز، لائن مین سے لے کے ایم ڈی تک جو بھی واٹر بورڈ سے وابستہ ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے جی. اب لائن مین وال نہیں کھول رہا، کہیں پانی دیکھیں، ناانصافی ہے کہ کہیں پانی روز آ رہا ہے، کہیں ایک دن بیچ کر کے آ رہا ہے، اور کہیں 4 دن بعد آ رہا ہے. یہاں 25 دن بعد پانی آیا ہے. اب وہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو آئی ہے، جو نہر ہے، جو ڈیم کہا جاتا ہے، اس ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے ہم لوگوں کے پینے کے لیے، کراچی والوں کے لیے یا خاص طور پر نارتھ کراچی والوں کے لیے، وہ اس کے اندر ہزاروں لوگ نہا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا، جب نہاتے ہوئے انسان پیشاب بھی کر سکتا ہے، تھوکتا تو ہے ہی لیکن پیشاب بھی کر سکتا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے کہ ایک تو پانی بہتا وہ ہوتا ہے پاک،
جو دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک بہتا ہوا جا رہا ہے. یہ پانی ڈیم سے آگے ہماری لائنوں میں آگے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کو نہانے والوں کو روکیں, اور جو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے, تو کیا ان کی روزیاں حرام نہیں ہیں؟ اور پھر وہاں واٹر ٹینکر پانی کے بھرے جا رہے ہیں رشوت دے کے, تو وہ ان کی روزی حرام نہیں ہے جو واٹر ٹینکر وہاں سے بھر کے پانی بیچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو بھر ہی رہے ہیں سقی سے, یہاں کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں واٹر ٹینکر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور وہ واٹر ٹینکر بھر رہے ہیں پانی اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ان کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو ان کو نہانے والوں کو روکیں اور جو نہیں روک رہا ہے, ان کی روزی حرام نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہا وہ؟ دیکھو بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا, یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے. تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا ادھر سے کینچر جھیل ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں سے پانی آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں, تھوکتے بھی ہیں اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں, ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے, بھینسیں, گائیں, جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں, ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے, ایز اٹ از نہیں آتا, گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا, جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے, اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی, کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے, جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں, جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں, بھینسوں کو بھی نہلائیں اس میں, خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے, اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں, بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں, لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں, فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے, جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی. دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا, یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں, پھر ایک ٹینکر مافیا ہے, یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی, رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں, جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, تو ہمیں یہ بتایا گیا, جواب یہ دیا گیا, اب وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں. وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی. کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں کی ندیاں بہہ رہی ہیں, کہیں نل کا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا, بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا, وہ اس سے بھی جائیں گے, قحط پڑ جائے گا بالکل. تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا, اور یہ گورنمنٹ کرے گی, تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے. چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی, اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی. لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی. تو انلیگل کیا ہوا ہے, لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ, کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے دال کے بھی نہیں رہیں گے, وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے, اگر 100% اس کو بند کر دیا, روک دیا, تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی, پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے. تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو. تو پہلے لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے, پھر ہم ٹینکر مافیا کے خلاف جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی اگلا سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں بیسیکلی جو ہے اسکول کا پرنسپل بھی ہوں, ماشاءاللہ, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اگر میں اردو میں بولوں گا تو یقیناً کیونکہ یہ میڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ اردو میں بول لیں.
Sir, actually, when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are learning. But board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 کے بچے آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ اس ٹائپ کی چیز دیکھ لیں, 120 گز کی جگہ جو ہے 120 گز کی جگہ اس کے اوپر EDO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن you can find out the whole Karachi. There's lots of schools are available in this city جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور EDO آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ سر, کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسکولوں کا آپ حال دیکھو, آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو انلیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے سر. 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے. رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر. کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ, انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں, دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں, صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں اور میں کروا سکتا ہوں, نہیں دلوانا جائز نہیں ہے, نہیں دلوا سکتے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو لے لو اور بھی اسکول کی ریپوٹیشن اچھی بنتی ہے. نہیں نہیں نہیں, رشوت جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال, پھر آپ میں اور حکومت میں فرق کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی کام کریں گے؟ جی اچھا, کہاں ہیں ابھی ہیں؟ مفتی صاحب گزارش, کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا, آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا, باہر سے واپس چلا گیا, مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آ جائے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی, کوئی فون نمبر ہے رابطہ کر لوں گا ان سے بات نہیں. چلیں فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے تو کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار, سب کو سوال تو آئے نا. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے. عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعن ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے ہمیں, طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں, کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں,
تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا, 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا, میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں, ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں, اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے, ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. چلو السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے. واہ واہ بس جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مصعب سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کے اندر جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ, کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک, وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے, تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مجھ سے تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آئیو میرے بھائی, بلکہ ابھی آ جائیں, تیرا آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا, پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن. دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. آ جاؤ لاہور والے, لاہور اسٹیشن. وعلیکم السلام. لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے. کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, میرا سوال ہے نام عبد الصمد.
بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے، کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی، اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا، چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پڑے گا، نیچرل ہے یہ، دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ۔ گائے کی پڑھنا کوئی کیا بول رہا ہے بھائی، گانے کی لیرک پڑھنا، گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے، صرف بیوی کے لیے جائز ہے، اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو، آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں۔ تو جو پرانے گانے یاد ہیں، لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں، سننا نہیں ہے، پرانے یاد ہوتے ہیں، بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا، اب ہم کبھی بس میں پہلے، اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے، کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں، گانا نہیں بھولتا انسان، تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی، ٹائٹ قسم کی شاعری، تو لڑکے بتاتے ہیں، لوڑے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے، ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی، وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ، بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ ہماری ارینج میرج نہیں، ہماری محبت کی شادی ہے۔ لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام، انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو، اسٹوریاں سنا دے گا۔ اچھا میرے بھائی، اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہو تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ، حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کھا رہا ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں، کہتا ہوں بھائی اتنا نیک، مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں۔ اچھا میرے بھائی، وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، غریب کرنا نامناسب۔ اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر، اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی، مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا، تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ، اللہ بھی کر دے گا سختیاں۔ اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا، اتنا سخت بیان تھا، وہ لوگوں نے واہ واہ تو کر لی، لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے، کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے، نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے، یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے، اوپر بیت الخلا نیچے قرآن۔ ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے، اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے، نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے، تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو۔ اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے، سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ، پیٹھ ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا۔ تو ادب کریں اعتدال سے، اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے، وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے، آتے پہلے درود شریف پڑھتے، بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں، تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا، احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا، تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے، ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا، دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں، ان پہ انڈیا کے تھے کہیں لکھنؤ کے، تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا، بوڑھے ہیں خیریت بیریت، لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع، تو میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں، آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی۔ پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں، اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید، ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت، جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا۔ آؤ ملو، السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، یہ مسئلہ پوچھنا تھا، یہ اس کا جواب ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، شاباش۔ تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے۔ کل ایک تقریب میں ہم تھے، ایک میٹنگ تھی، اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق، ٹو دا پوائنٹ بات کر کے، ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا، ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں۔ وہ کیسے شروع کی؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں، اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے۔ میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے،
میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہا ہے نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں. جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد ہے, جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے. مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا, جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے, 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا.